اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، محترم مکرم حاضرین سامعین ناظرین، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے سورۃ النساء کو بیان کر رہے ہیں، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اگر ہم گزشتہ خلاصہ قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ کے سامنے قرآن مجید نے یہ بات رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام ادیان جو ہیں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسلام بھی، یہودی بھی اور عیسائی بھی، تمام ادیان عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اسلام نے جب یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا ہے، تو ساروں نے یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم کو ہم مانتے ہیں، یعنی ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو ابراہیم ہمارے ہیں کا دعویٰ جب انہوں نے کیا تو قرآن مجید نے ایک آیت پاک 127 آیت پاک جو ہے قرآن مجید نے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ بھئی جو لوگ حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے، مثال کے طور پہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے۔ وہ کون سی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں گے، جو یتیم ہیں ان کا خیال رکھیں گے، اور جو بیوہ ہیں ان کا خیال رکھیں گے، یعنی معاشرے کے مظلوم اور کمزور حصوں کا خیال رکھیں گے، کمزور اور مظلوم طبقات کا خیال رکھیں گے۔ جب قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ آپ واقعتاً حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں تو پھر آ جائیں میدان میں۔ تو پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے، تو سارے ادیان کی، یعنی مشرکین نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، لیکن جب یہ فرمایا گیا کہ سٹینڈرڈ یہ ہے، معیار یہ ہے، تو اس معیار پہ کوئی بھی پورا نہ اتر سکا۔ ہاں البتہ اس وقت کے مسلمان اس معیار پہ پورا اتر سکے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید جب ایک شادی سے یا ایک نکاح سے زیادہ کی بات جب کرتا ہے تو وہ دراصل ایمرجنسی کے حوالے سے کرتا ہے، یعنی نارمل زندگی میں آپ نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ہم، یعنی کوئی تمہیدی کلمات کہنے کی بجائے سیدھی بات جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں ایک ہی شادی تھی، نارمل حالات میں ایک ہی شادی تھی، لیکن جب ایمرجنسی ہوئی تو اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ آپ نکاح اور کریں۔ یعنی نارمل حالات میں آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب تک موجود تھیں، یعنی آپ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے نکاح میں تھی، اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی تو پھر آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا، اور حضرت سودا سے نکاح کیا تو آپ نے دیکھا کہ گھر کی ذمہ داریاں، چونکہ وہ تقریباً 52-53 سال کی ایج کی تھی، تو آپ نے حضرت سودا سے بات کی اور فرمایا کہ بچوں کی نگرانی اور بچوں کی تربیت کے لیے، گھر کی ذمہ داری کے لیے، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھیے نا کہ جاتے ہی مہمان نوازی کا معاملہ، حکومت کا معاملہ، وفود کا معاملہ، لوگوں کے آنے جانے کا معاملہ، اس ذمہ داری کو حضرت سودا نہیں پوری کر سکتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جوان خاتون، آپ نے حضرت عائشہ کے حوالے سے فرمایا، تو حضرت سودا نے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے طلاق نہ دیں۔ ہم جو اگلی آیت بیان کریں گے وہ اسی حوالے سے ہے کہ حضرت سودا نے عرض کیا رسول اللہ، میں قیامت کے دن جب
اٹھوں گی تو بس میں آپ کے نام کے ساتھ اٹھوں، بس میرے لیے اتنا بہت ہے، باقی جو رائٹس ہیں وہ میں اپنے سارے رائٹس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، جب وہ آئیں تو رسول اللہ کے بچوں کی تربیت کے لیے آئی تھیں، گھر سنبھالنے کے لیے آئی تھیں، چونکہ ینگ تھی۔ اور پھر ایک تو ہم حالات کو سوچے بنا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی عمر 6 سال تھی، یعنی حالات کو سوچے بنا خود سوچئے کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو میں ان کی ایج فیلو لے آؤں گا بچی، کہ جو کہ ان کی ایج فیلو ہوگی۔ یعنی اگر میرے بچے 6 سال کے ہیں یا 7 سال کے ہیں یا 10 سال کے ہیں تو میں کیا 10 سال کی بچی لے کے آ جاؤں گا؟ بھائی مجھے ایک ایسی خاتون چاہیے جو کہ گھر کو سنبھالے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت عفیفہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لائے تھے تو بچوں کی تربیت کے لیے لائے تھے، انہیں سنبھالنا تھا۔ مجھے بتائیے کہ اتنے مشکل حالات میں 6 سال کی بچی سنبھال سکتی ہے، چاہے قد جتنا بھی بڑا ہو؟ بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے پاس قبائل آ رہے ہیں، آپ کے پاس کرسچینٹی کے لوگ آ رہے ہیں، آپ کے پاس یہود کے لوگ آ رہے ہیں، آپ پہ مشرکین کے حملے کا خطرہ ہے، آپ کا گھر نقطہ اجتماع ہے، مرکزی نقطہ ہے جس میں ہر وقت رش رہتا ہے، اور پھر آپ کے بچوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے۔ تو بچوں کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے یقینی بات ہے کہ ینگ انسان ہوگا، جوان ہوگا، جو مقابلہ کر سکے، آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ یہ اگرچہ الگ موضوع ہے، ہم کسی وقت اسے بیان کریں گے، لیکن آپ نے ایک ہی شادی آپ نے اپنی زندگی کے حوالے سے ثابت کیا کہ آپ نے 24 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 50 سال کی عمر تک، تقریباً 25 سال بنتے ہیں، اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی رہی ہیں۔ آپ نے ایک ہی نکاح رکھا، نکاح ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے، وہ ایمرجنسی اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی کہ صحابہ غزوہ احد میں 70 کے قریب شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ جان لیجئے کہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 گھروں کے سربراہ شہید ہوئے۔ اگر 70 گھروں میں اگر افراد 7 بھی ہوں، بال بچے بیوی سمیت 7 فرد بھی ہوں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے بنتے ہیں۔ اب ان کی بچیوں کو سنبھالنا تھا، ان بیواؤں کو سنبھالنا تھا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قدم بڑھایا اور پھر صحابہ نے بھی قدم بڑھایا۔ یاد رکھیے کہ جب قتال ہوتا ہے نا، قتال ایمرجنسی ہے، اور یاد رکھیے کہ دوسرا نکاح بھی ایمرجنسی ہے، نارمل حالات میں نہیں ہے، وہ فرد کو بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے اور اجتماعی اعتبار سے بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اور ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے کسی ایمرجنسی سے، یعنی ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے کسی نہ کسی ایمرجنسی سے پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ایمرجنسی ہو گئی، اب آپ ہاسپٹل میں جائیں گے تو بھی ایمرجنسی ہوگی، پورے راستے میں ایمرجنسی جاری رہے گی۔ اسی طرح جب قتال ہوا تو ایمرجنسی پیدا ہوئی، سربراہ فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو پھر اس کے بعد صحابہ آگے بڑھ کے ان کی بچیوں کو سنبھالا، ان کی عورتوں کو سنبھالا، ان کے گھر کو سنبھالا، ان کے نان و نفقہ کو سنبھالا۔ ایک دن بھی بچے غذا کے بنا، دوا کے بنا اور سرپرستی کے بنا نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے قرآن مجید جو آگے بات کرتا ہے وہ یہی ہے کہ بھی دیکھیے ایمرجنسی کے لمحات میں اسے نارمل نہ بنائیں۔ ویسے بھی زندگی میں دوسری شادی نارمل نہیں ہے، آپ کر لیں تو بھی نارمل نہیں ہے، یعنی کر لیں تو نارمل نہیں رہتے، آپ بھی نارمل نہیں رہتے، پھر یعنی کر لیں تو آپ بھی نارمل نہیں رہتے، گھر بھی نارمل نہیں رہتا، اور گھر کے پہلی خاتون بھی نارمل نہیں رہتی۔ اس لیے یہ نارمل نہیں ہے، ایمرجنسی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ ایمرجنسی اگر نہیں ہے تو آپ نے کر لی ہے تو ایمرجنسی ہو جائے گی، یعنی اگر نہیں تھی ایمرجنسی، آپ نے دوسرا نکاح کر لیا ہے تو سمجھیے ایمرجنسی نافذ ہو گئی اب۔
تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ پہلی یہ جو آیت پاک ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ، جو آیت پاک ہے 127، یہاں یہ جو یستفتونک کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سوال نہیں کر رہے بلکہ فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 2 بار آیا ہے، ایک 127 آیت پاک میں آیا ہے اور ایک سورۃ النساء کی بالکل آخری آیت جو ہے، آخری آیت پاک میں یہ لفظ آیا یستفتونک۔ یسألونک اور یستفتونک دونوں میں فرق ہے۔ یہ یستفتونک سورۃ النساء میں 2 بار آیا اور دونوں بار یہ ہے کہ پروردگار سے کہا گیا ہے کہ آپ اور آپ کے رسول مفتی ہیں اور فتویٰ دیں، ہمیں بتائیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پہ جو فتویٰ دیا، یاد رکھیے کہ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں۔ فتویٰ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے۔ سوال میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم بھی آ سکتا ہے جواب میں، اور جواب میں آپ کے سوال کی وضاحت بھی آ سکتی ہے۔ یعنی یہ 2 مختلف الفاظ ہیں، 2 بار یستفتونک کا لفظ آیا ہے اور یہ پہلی بار ہے سورۃ النساء میں، دوسری بار آخری آیت پاک سے آیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جب 2 افراد ہو جاتے ہیں، یعنی بیوی اگر 2 ہو گئیں جو کہ کسی حوالے سے ہوئی، کسی مجبوری سے ہوئی، تو دوسری عورت یا پہلی عورت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے دونوں عورتیں ہیں اگر، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر شوہر جو ہے نشوز کرتا ہے، نشوز سے مراد زیادتی کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، اس کے بعد قرآن فرماتا ہے او اعراضاً، یہ دامن بچاتا ہے، پھر کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ بیٹھ کے صلح کی کوشش کریں۔ یعنی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ خامد نے کسی لاجک کے تحت کوئی شادی کی ہے، کوئی لاجک ہے تو لاجک سمجھا دی جائے، لاجک بتا دی جائے، لاجک واضح کر دی جائے، یعنی صلح کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ صلح ہی بہتر ہے۔ اگر عورت سمجھے اور مرد سمجھے تو صلح ہی بہترین چیز ہے، اس لیے کہ زندگی کتنی ہے جو انسان لڑتے لڑتے گزار دے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ دوسرے کی دم والی صورتحال ہوتی ہے کہ جو بچے موجود ہوتے ہیں وہ بیچارے بھی سرپرستی سے اور ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ صلح جو ہے بہترین ہے، قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہاں پہ شح کا لفظ آیا ہے، ترجمہ کرنے والے دوستوں نے یہاں پہ حرص کا معنی کیا ہے یا بخل کا معنی کیا ہے، لیکن جب ہم اگر اسے ذرا ڈیپلی دیکھیں، یعنی شح کا جو لفظ ہے اس میں دراصل خود غرضانہ انا ہے انسان کی، یعنی عورت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میں بالکل سب کچھ لوٹ لاٹ کے چلی جاؤں اور مرد کو قابل عبرت بنا دوں۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح اسے کر دوں کہ چونکہ یہ مجھ سے زیادتی کر رہی ہے لہٰذا میں اسے اس طرح بنا دوں کہ یہ قابل عبرت ہو جائے۔ یعنی شوق کا مطلب کیا ہے؟ ایسی انا جو خود غرض ہو، کیونکہ قرآن مجید نے بخل کا جو لفظ بولا ہے وہ مال کے حوالے سے بولا ہے، اور حسد آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں حسد کے بارے میں کہ حسد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت تباہ ہو جائے، بس حسد کرنے والے میں یہ کوالٹی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے لقمہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا لقمہ کوا اٹھا جائے، بس اور کچھ نہیں چاہتا۔ یہ حسد ہے کہ دوسرے کی نعمت تباہ ہو جائے۔ بخل مال کے معاملے میں ہوتا ہے، اور شح جو ہے یعنی شین ہا جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان میاں ہے یا بیوی ہے، دونوں میں جو ہے وہ انا کی خود غرضی ہوتی ہے، یعنی انانیت بھی ہوتی ہے اور خود غرض بھی ہو جاتا ہے انسان اس مقام پر۔ تو قرآن کہتا ہے یہ بات درست نہیں ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، دونوں سے کہتا ہے احسان کرو، تم اکٹھے رہے ہو یعنی احسان سے بات کرو، اگر میاں میں طاقت ہے احسان کرنے کی تو میاں کر دے،
اور اگر بیوی میں طاقت ہے احسان کرنے کی، صحیح رویہ رکھنے کی، تو بیوی کر دے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، وَتَتَّقُوا دامن بچا کے چلو. بھئی ظلم اور زیادتی سے دامن بچا کے چلو، اس لیے کہ میاں ہے یا بیوی ہے، دونوں نے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. وہ انسان آج چلا جائے، کل چلا جائے، پرسوں چلا جائے، جانا ہے برسوت ہم نے. تو قرآن مجید آگے اس لیے فرماتا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا خبیرًا. اللہ پاک تمہارے اعمال کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، یعنی تمہاری کوئی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ صلح بہتر ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں یہ چاہے کہ بھئی دو خواتین سے اگر رشتہ ہوا ہے، تو کوئی یہ چاہے کہ بھئی اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اجازت نہیں ہے خاوند کو کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ ایمرجنسی ہے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، نہ اجازت ہے نہ جائز ہے. اسے آپ ایمرجنسی کی ضرورت کہہ سکتے ہیں بس. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہی قرآن کہتا ہے. آگے قرآن کہتا ہے اگر آپ عورتوں کے درمیان اگر طاقت نہیں رکھتے کہ عدل کر سکیں، آپ چاہیں کہ عدل کریں دو خواتین کے درمیان، ممکن نہیں ہے یہ بات. قرآن کہتا ہے لیکن یوں بھی نہ کریں کہ ایک بالکل لٹک کے رہ جائے، کہ آپ نہ اسے نکاح کی فیسیلیٹیز دے رہے ہیں نہ طلاق دے کے اسے آزاد کرتے ہیں. یوں بھی نہ کریں. آپ عدل اس لیے نہیں کر سکتے، عدل سے مراد کیا ہے؟ کپڑوں میں، لباس میں، کھانے پینے میں، رہائش میں آپ عدل کر سکتے ہیں، پر آپ دل کے معاملے میں عدل نہیں کر سکتے. یہ عدل تو آپ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتے، یہ عدل تو آپ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتے. یہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا جن کے بچہ ہی ایک ہے تو وہ تو عدل ہی کریں گے اس لیے کہ دوسرا ہے جو نہیں، لیکن جن کے بچے زیادہ ہیں وہ عدل دلی معاملے میں نہیں کر سکتے، وہ جو مرضی کر لیں. اس لیے کہ اولاد کے رویوں پہ دراصل ماں باپ کے دل کی کلی کھلتی ہے. ماں باپ کا دل خوشبو دیتا ہے، اولاد کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہماری امی کہا کرتی تھی کہ میں نے پوچھا نا بھی تساں محبت کن نال زیادہ کر، اولاد پوچھتی ہے، یہ باتیں پوچھتی ہے بھی آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو امی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ امی سے کہ تساں پیار کن نال زیادہ کریں دے ہو؟ تو امی نے مجھے کہا کہ گڑ دی کیڑی سائیڈ کوڑی ہوندی ہے، یعنی گڑ کی کون سی سائیڈ ایسی ہے جو کڑوی ہو؟ گڑ دی کیڑی سائیڈ ہے جیڑی کوڑی ہوندی ہے؟ تو میں آخا کوڑی تے کوئی سائیڈ کیا نہیں ہوندی، تے آنے لگا اولاد ساری پیاری ہوندی ہے. پھر انہوں نے سمجھایا کہ بھئی آپ کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آپ کو ریسپونس کیا دیتے ہیں. اگر آپ گالی دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو والدین آپ کو نرم رویے سے ریسپونس کیسے دے سکتے ہیں؟ خاموش ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے. آپ اپنی دیے ہوئے ہارش رویے کو نہیں دیکھیں گے، پر یہ دیکھیں گے کہ ان کا ریسپونس دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ہے. بھئی جس کے ساتھ بہت اچھا ہے اس کا رویہ بھی بہت اچھا ہوگا. اس لیے دلی طور پہ عدل ممکن نہیں ہوتا. یہ سامنے والے کے اولاد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ریسپونس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے لیکن تم اصلاح تو کر سکتے ہو، یعنی ٹھیک چیزوں کو ٹھیک تو کر سکتے ہو، ٹھیک کر کے رکھ تو سکتے ہو. اس کی اصلاح نہیں کر سکتے نا، اسے عدل میں نہیں لے کے جا سکتے، لیکن بظاہر تو عدل کر سکتے ہو، وہ کرو. وَتَتَّقُوا اور زیادتی سے دامن کو بچاؤ، یعنی معاملات میں اصلاح کرو، درست کرو اور دامن کو زیادتی سے بچاؤ. دیکھیے بار بار قرآن مجید سینکڑوں بار تتقو کا لفظ بولتا ہے. کیوں؟ آپ کوئی نیکی نہ کر سکیں پر اپنے دامن کو زیادتی سے تو بچا سکتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کچھ بھی کسی کے ساتھ نیکی نہ کر سکیں، آپ اپنی بدزبانی سے تو دوسروں کو بچا سکتے ہیں.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی آپ اپنی زبان کی غلط لہجے سے، غلط رویے سے، غلط الفاظ سے دوسرے کو بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے؟ اتنا تو کر سکتے ہیں آپ۔ قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، دلی اعتبار سے برابری نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، اصلاح تو کریں، چیزوں کو ٹھیک تو رکھیں، اور زیادتی سے تو دامن بچائیں۔ یقین جانیے کہ اگر ہم ایک اصول اپنا لینا تو ہزاروں مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ کہ زیادتی سے دامن کو بچا لیں۔ یقین جانیے کہ صرف زیادتی سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان یہ اللہ سے وعدہ کر لے کہ میں نے زیادتی نہیں کرنی کسی سے، تو یقین جانیے ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل حل ہو جائیں گے، گھر کے بھی اور گھر سے باہر کے۔ صرف زیادتی نہ کریں، بس آپ کچھ بھی نہ کریں کسی کے ساتھ، نہ مال دیں، نہ دولت دیں، نہ کوئی پیار کریں، نہ کچھ بھی نہ کریں، کم از کم زیادتی کرنا چھوڑ دیں۔ ہمارے اکثر مسائل جو ہیں وہ زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اکثر مسائل زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید بار بار اس لیے فرماتا ہے وَتَتَّقُوا، اور دامن بچا کے رکھو۔ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ آپ یہ لفظ بار بار سنتے ہیں، غفور الرحیم کا لفظ بار بار سنتے ہیں، اور آپ کہتے بھی ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن میں اگر آج آپ کو بتاؤں تو آپ خود حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ قرآن مجید یہ جو دو صفاتی نام ہیں اللہ کے، کیسے اکٹھے استعمال کرتا ہے، اور اس میں کیا بلاغت ہے، کیا حسن ہے اس کا۔ قرآن مجید بار بار اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، میرا خیال ہے تقریباً 72 بار یہ جوڑی آئی ہے، تقریباً 72 مرتبہ جو ہے یہ جوڑی پوری آئی ہے، یعنی غفور الرحیم کی جوڑی، یعنی الف لام کے ساتھ بھی آئی ہے، اور غفور الرحیم نکرہ کی طرح بھی آئی ہے، یعنی الف لام کے بغیر بھی آئی ہے، الغفور الرحیم بھی آئی ہے، اور غفور الرحیم بھی آئی ہے۔ یہ جوڑی 72 بار آئی ہے۔ میں کبھی سوچتا رہا، آج میں اسے پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کربلا میں بھی متفق علیہ جو شہداء ہیں ان کی تعداد بھی 72 ہی ہے، یعنی یہ 72 مرتبہ آئی ہے۔ آپ دیکھیے غفور کا مطلب کیا ہے؟ غفور کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں جب اللہ وہ معاف کر دیں اور ان سے درگزر فرما لیں تو اسے غفور کہتے ہیں۔ وہ غفور ہے جو ماضی کی غلطیوں کو مٹا کے رکھ دے، ان پہ چادر تان دے، ان کو چھپا دے، وہ غفور ہے۔ اور رحیم کون ہے؟ جو مستقبل میں آپ پہ فضل کرتا رہے، رحم کرتا رہے، آپ کا سہارا بنے، آپ سے مہربانی کرتا رہے، وہ رحیم ہے۔ یعنی غفور جو ماضی کا خیال رکھے، تاکہ آپ دیکھیے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کٹ ہو جائے نا، مثال ہے آپ سے کہا جائے کہ ماضی کی جتنی باتیں ہیں آپ کی معاف کر دی گئی ہیں، تو مجھے مستقبل کا فکر ستاتا رہے گا، اور اگر مجھے کوئی کہے کہ آج سے ہم شروع کرتے ہیں، مستقبل میں بس سب سسٹم ٹھیک رہے گا، تو مجھے ماضی کا خوف ستاتا رہے گا۔ تو اللہ نے 72 مرتبہ قرآن پڑھنے والے سے فرمایا کہ میں غفور الرحیم۔ ماضی کی جانب تم بات کرو گے تو ماضی پر بھی پردہ رکھوں گا، تم مستقبل کی بات کرو گے تو مستقبل میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ ہے وہ خوبصورت کمبینیشن اور حیران کن کمبینیشن ہے غفور الرحیم کا۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ دیکھیے اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے تو قرآن کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، لیکن یہ جو جدائی ہوتی ہے نا، جدائی الگ ہونے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ اصول ہیں جو قرآن دیتا ہے۔ ہم نے اسے سورۃ البقرہ میں بیان کیا کہ جدا ہونے کے بھی کچھ اصول ہیں، کہ جس میں آپ نے عورت کی عزت کا خیال رکھنا ہے، عورت نے مرد کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ پوچھتا پھرے کہ بھی لڑکی میں کمی کیا تھی، مرد کے جی بس 10 نہیں سکتا میں۔ عورت کے پاس ایک ہی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ خرچہ نہیں دیتا،
صحیح لیول پہ خدمت نہیں کرتا میری، یعنی میرا خیال نہیں رکھتا، اپنے بہن بھائیوں میں مصروف رہتا ہے، یہ شکوہ ہوتا ہے۔ اور کبھی عورت جو ہے، ویسے عورت کم ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی عورت کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتی ہے، کردار کشی بھی کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں، الگ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ الگ ہو جائیں۔ آگے جو بات میں کرنے والا ہوں جو قرآن مجید نے کی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو لوگ اصول کے ساتھ ایک دوسرے سے صحیح رویے کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ انہیں ایک تو آگے سلسلہ خوبصورت بناتے ہیں دونوں کے لیے، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ وہ اگر الگ ہوئے ہیں تو کسی اصول کی بنیاد پہ ہوئے ہیں، ایک عزت اور ریسپیکٹ کے ساتھ الگ ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو اللہ عزت دیتا ہے، اور دونوں کو وسعت دیتا ہے، اور دونوں کو وقار دیتا ہے، اور دونوں کو رزق فراواں دیتا ہے، لیکن کسی اصول پہ ہوں تو۔ آپ نے دیکھا حضرت زید جو ہے حضرت زینب سے الگ ہوئے، یعنی حضرت زید بھی صحابی تھے، واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، سورۃ الاحزاب میں واحد صحابی ہیں جن کا نام آیا ہے۔ حضرت زید کا نام 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پر سورۃ الاحزاب میں موجود ہے، اور حضرت زینب سے نکاح رسول اللہ نے خود پڑھایا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کردار میں کوئی کمی ہوگی یا رسول اللہ کی تربیت میں کوئی کمی ہے؟ ایک رسول اللہ کی کزن تھی، حضرت زینب رسول اللہ کی کزن تھی، اور حضرت زید رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، کہ جنہیں رسول اللہ نے خود حرم پاک میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے۔ آپ بتائیے دونوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ دونوں کے کردار میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، دونوں رسول اللہ سے فیض یافتہ تھے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان طلاق ہوئی، دونوں جدا ہوئے، دونوں الگ ہوئے، لیکن کیا دونوں نے ایک دوسرے کے کردار پہ کوئی بات کی؟ نہیں۔ حضرت زید نے بھی کہا، حضرت زینب نے بھی کہا، اور کہا کہ بس میں طبیعت نہیں ملتی، میرا مزاج نہیں ملتا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت زینب نے کہا کہ ہماری شادی تو ہوئی ہے، رخصتی بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھ پہ عدت نہیں ہے۔ عدت نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا جسمانی تعلق ہی نہیں ہوا، حضرت زینب نے فرمایا۔ یعنی رسول اللہ نے پھر حضرت زید کی تھرو حضرت زینب کو پیغام نکاح بھجوایا۔ حضرت زید کا جو پہلے خاوند تھے رسول اللہ کا پیغام نکاح لے کر۔ مجھے بتائیے کہ ہمارا جو رویہ ہے موجودہ دور میں الگ ہونے کا، یہ رویہ کیا سیرت پاک کے قریب ہے؟ ہم تو دوسرے آدمی کو چاہتے ہیں کہ ہم اسے اس قابل کر دیں کہ یہ کسی قابل نہ رہے، یعنی اس کے کردار پہ اتنی باتیں کر دیں کہ وہ کسی جوگا نہ رہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید، کاش کہ ہم قرآن مجید کے ان مقامات کو بھی ذرا غور سے پڑھ لیتے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر جدا ہو جائیں وہ دونوں تو اللہ انہیں ہر قسم کی وسعت عطا کر دے گا، انہیں بے نیاز کر دے گا۔ یعنی عورت بھی فکر مند نہ ہو کہ بھئی میں کہیں ختم نہ ہو جاؤں، مرد بھی فکر مند نہ ہو کہ میرا کیا بنے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اصول عزت پہ قائم رہتے ہوئے مزاج کے نہ ملنے سے الگ ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہر معاملے میں آپ کو وسعت عطا فرمائیں گے، کلم من سعتہ، ہر ایک کو وسعت عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ وکان اللہ واسعا حکیما، اس لیے کہ اللہ وسعت والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات جو پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ میں دونوں کو دے سکتا ہوں، کیونکہ میں مالک ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو زمین و آسمان کا مالک ہوں، صرف تمہارے دو گھروں کا مالک تو نہیں ہوں۔ اگر میں زمین و آسمان کو سب کچھ دے سکتا ہوں تو تمہارے دو افراد کو نہیں دے سکتا، تمہیں ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اصول پہ قائم رہو جو اللہ نے فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے وصیت کی ہے جب سے کتاب آئی ہے، یعنی جب سے رسول آئے ہم نے ایک بات کی وصیت کی ہے، اور وہ وصیت کیا ہے
ہم نے ایک بات کا حکم دیا، ان اتقوا اللہ، معاملہ کوئی بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، مسئلہ کوئی بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے یہ کہا، انبیاء سے، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے یہ کہا، کیا؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، زیادتی نہ کرو، دامن بچا کے چلو۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، نہ مانے، پھر بھی کوئی نہ مانے، میری عزت میں اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ زمین و آسمان پھر بھی میری ملکیت میں رہیں گے۔ بھئی تم مان جاؤ تو بھی یہ میری ملکیت میں ہے، تم نہ مانو تو بھی یہ میری ملکیت میں ہے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ پاک فرماتے ہیں بے نیاز ہے اللہ اور حمید بھی ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، اور وہ قابل تعریف بھی ہے، تم کرو یا نہ کرو پر وہ قابل تعریف ہے۔ آگے قرآن فرماتا ہے کہ تم اگر پھر بھی باز نہیں آتے، مانتے نہیں ہو خدا کی باتوں کو، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اے لوگو ہم تم جیسے اور بھی لوگ لا سکتے ہیں، نہ مانو کیا فرق پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر پروردگار چاہے گا تو تمہاری جگہ پہ اور لوگ لے آئے گا، تم نہیں مانتے نہ مانو، ماننے والے آ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ ماننے والے موجود ہیں آج بھی، اور نہ ماننے والے بھی موجود ہیں، لیکن ماننے والے سمجھیں اس قرآن کو اور پوری طرح سمجھ کے عمل کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ذہن میں رکھو وَکَفَىٰ بِاللَّهِ وَکِیلًا، کارساز وہی ہے اور وہ کافی ہے، جو اسے کارساز مانتا ہے اس کے لیے وہ کارساز باقی ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھو کہ دنیا میں ساری نعمتیں سمیٹنے کا تصور غلط ہے، کچھ دنیا کے لیے رکھو، کچھ آخرت کے لیے رکھو، یعنی یہ جو تصور ہے نا کہ بھئی یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ جو تصور ہے درست نہیں ہے۔ سارا کچھ سمیٹنے کا تصور نہ رکھو، بلکہ اپنے حصے کا کوئی کام کر لو اور اس کے بعد پھر کچھ آخرت کے لیے چھوڑ دو۔ اس طرح تم بھی مطمئن رہو گے اور تمہاری نسلیں بھی مطمئن رہیں گی۔ خود بھی اپنے حصے کا کام کرو، بچوں سے بھی کہیں، اپنی نسلوں سے بھی کہیں کہ اپنے حصے کا کام کریں، اور جو حصہ دنیا کا ہے وہ بھی اللہ سے مانگیں اور جو آخرت کا ہے وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، رب کریم بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ ہلکی سی بات بھی کریں تو خدا سنتا ہے، ہلکے سے بھی عمل کریں تو خدا دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم نے آپ کے سامنے 134 آیت پاک تک بیان کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، گھر بار کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ۔